بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے بات کرتے ہیں سوچ بدلو قسمت بدلو۔ پاکستان کی جدید سیاسی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور عمران خان، یہ چار ایسے مقبول سیاسی لیڈران تھے جنہوں نے قومی اسمبلی کی 100 یا اس سے زیادہ نشستیں حاصل کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس طرح اپنی سیاسی تحریک کو پروان چڑھایا اور ان کا انجام کیا ہوا، اور یہ لوگ کوئی عوامی مزاحمت کیوں نہیں پیدا کر سکے۔ سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے قومی اسمبلی کی 100 سے زیادہ نشستیں حاصل کی۔ ایک مقبول سیاسی حکمران تھے، بڑے بڑے جلسے کرتے تھے، عوام نے ان کو ووٹ بھی دیے، وہ وزیر اعظم بھی بنے، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکے اور ان کے ساتھ بہت برا ہوا اور انہیں اسٹیبلشمنٹ نے ہٹا دیا اور ان کے ساتھ ان کا مقدمہ چلا اور ان کو پھانسی کی سزا ہوئی، جسے ہماری سیاسی تاریخ میں عدالتی قتل کہتے ہیں، اور یہ ٹھیک بھی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بے نظیر بھٹو، وہ بھی اتنی ہی پاپولر تھی، انہوں نے بھی 100 سے زیادہ قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کی، لیکن انہیں بھی وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، مدت پوری نہیں کرنے دی گئی، اور اس کے بعد ان کا سر عام انہیں لیاقت باغ راولپنڈی میں گولی مار دی گئی۔ ان دو مقبول حکمرانوں کی اتنی اندوہناک اموات کے باوجود کوئی عوامی تحریک منظم نہیں ہو سکی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو الزام دیا جاتا تھا کہ ان کا ہاتھ ہے ان کے اس انجام میں، لیکن اس کے باوجود جبکہ یہ مقبول عوامی رہنما تھے، کوئی عوامی مزاحمتی تحریک ان کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف منظم نہیں کر سکے۔ نواز شریف صاحب پہلے اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے تھے، لیکن بعد میں وزیر اعظم بننے کے بعد ان کے بھی اختلافات شروع ہوئے اور وہ بھی اپنی مدت پوری نہیں کر سکے، اور انہیں بھی بقول ان کے، اور سب جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں پاکستان نہ صرف یہ کہ اقتدار سے باہر کیا بلکہ ملک بدر کیا، اور انہیں 10 سالہ جلا وطنی دیکھنی پڑی۔ ان کا سارا خاندان دربدر ہو گیا، ان کا کاروبار اور ان کی ساری زندگی جو ہے وہ چینج ہو گئی، اور پہلے سعودی عرب اور پھر لندن میں انہوں نے اپنی زندگی کے کافی دن گزارے۔ دوبارہ آئے یہاں پر، دوبارہ الیکشن ہوئے، وہ پھر حکمرانوں نے اس کے باوجود انہیں پھر نکال دیا گیا، اب پھر وہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی اس حکومت سے ہٹانے میں لازم بات ہے اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا، پرویز مشرف صاحب نے انہیں ہٹایا۔ اس کے بعد دوبارہ جب وہ اقتدار میں آئے تو پھر انہیں ہٹا دیا گیا ایک عدالتی حکم کے ذریعے، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی منظم عوامی تحریک شروع نہ کر سکے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ اب آئیے عمران خان کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی ایک مقبول عوامی رہنما ہے، اور ان پر ایک الزام یہ بھی لگا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ساتھ دیا اور وہ جو ہے حکمران منتخب ہوئے۔ یقیناً اس میں کچھ سچ بھی ہے، لیکن ان کی عوامی مقبولیت اپنی جگہ پر ہے۔ وہ بھی 3 سال 3.5 سال اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات رہے، اور وہ ان کا اقتدار چلتا رہا۔ 3.5 سال بعد اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات خراب ہونے شروع ہوئے، اور ایک دن ان کے خلاف حزب اختلاف جمع ہوئی اور انہیں آئینی طریقے سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے بھاگ کیا گیا، لیکن اس عدم اعتماد کو لانے میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے بغیر وہ عدم اعتماد نہیں آ سکتی تھی۔ بہرحال عمران خان صاحب بھی فارغ ہو گئے۔ جب عمران صاحب فارغ ہوئے، جس وقت وہ اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں تھے، تو ان کی مقبولیت انتہائی کم ہو گئی تھی، کیونکہ وہ صرف ایک احتساب کا ایجنڈا لے کر چل رہے تھے اور انہوں نے عوامی فلاح کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اور عوام ان سے مایوس ہو چکے تھے۔ لیکن جیسے ہی انہیں اقتدار سے ہٹایا گیا، ان کی مقبولیت اچانک دوبارہ بڑھ گئی اور لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور نعرے لگانے لگے ان کے حق میں۔ عمران خان صاحب نے بڑے بڑے جلسے منعقد کیے بڑے بڑے شہروں میں، اور ریلیاں بھی نکالی، اور انہوں نے عزم کا اظہار کیا کہ میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت کروں۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو الزام دیا، انہیں نیوٹرلز کا نام دیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس سارے عوامل کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی کوئی قابل ذکر عوامی تحریک منظم نہیں کر سکے۔ آئیے اب ایک سوال، $1 ملین کوسچن ہے کہ اتنے مقبول سیاسی لیڈران جن کی عوام میں اتنی مقبولیت تھی، اور اسٹیبلشمنٹ نے انہیں جب چاہا اٹھا کے چلتا کر دیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو جلا وطن کر دیا، اور کسی کو نکال کے باہر پھینک دیا، ان سب چیزوں کے باوجود یہ عوامی مقبول لیڈران اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی مزاحمت پیدا نہیں کر سکے، کوئی عوامی مزاحمت کھڑی نہیں کر سکے۔ آئیے غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ تمام لیڈران، ان کی کچھ چیزیں کامن ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ان کا لائف اسٹائل عوام سے میچ نہیں کرتا۔ یہ لوگ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی بڑے بنگلوں میں اور محلوں میں رہتے تھے، بے نظیر بھی بلاول ہاؤس میں تشریف فرما رہتے تھے، نواز شریف صاحب رائے گنج کے محل میں تشریف رکھتے ہیں، 28 میل کی جائیداد ہے۔ عمران خان صاحب 1500 کنال کے پہاڑی بنگلے میں رہتے ہیں عوام سے۔ تو سب سے پہلا ان کا مسئلہ کہ یہ ان کا اسٹائل عوامی نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم عوام کے مقبول حکمران ہیں، اور ہیں بھی مقبول،
لیکن ان کا اسٹائل عوامی نہیں، یہ عوام کے درمیان نہیں ہوتے، یہ عوام سے فاصلہ رکھتے ہیں، یہ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، ان کا لائف اسٹائل شاہانہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ۔ دوسری بات، ان میں سے نواز شریف صاحب پر کرپشن کے الزامات ہیں، ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان پہ کرپشن کے الزام نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ارد گرد جو ٹیم تھی اس پر کرپشن کے بے انتہا الزامات ہیں۔ ان حکمرانوں یا ان کے ساتھ ملے ہوئے لوگوں کی ذاتی جائیدادوں اور دولتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا، عوام کی حالت بگڑتی گئی۔ ان میں سے کوئی بھی عوام کو ریلیف مہیا نہیں کر سکے۔ لوگ ان حکمرانوں کو، ان سیاسی لیڈران کو، مقبول سیاسی لیڈران کو ووٹ دیں گے، نوٹ دیں گے، لیکن ان کے لیے جان نہیں دیں گے، ان کی خاطر ٹینکوں کے آگے نہیں لیٹیں گے، ان کی خاطر جوتے نہیں کھائیں گے، ان کی خاطر جیلوں میں نہیں جائیں گے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ وہ نقطہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے ان تمام سیاسی لیڈران کو۔ عمران خان صاحب 1500 کنال کے گھر میں رہ کر یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ عوام ان کی خاطر جو ہے وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ جائیں گے۔ ہم مثال دیتے ہیں امام خمینی اور اردگان کی۔ یاد رکھیے، اردگان نے عوام کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کی، انہوں نے 10 سال کی محنت سے ترکی کی ایک بیمار معیشت کو آسمان پہ پہنچایا، وہاں کے عوام خوشحال ہوئے، ان کے لیے روزگار کے ذرائع پیدا ہوئے، انفراسٹرکچر ٹھیک ہوا، ان کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں، انصاف ہوا ان کے ساتھ، ان کو روزگار ملا، ان کو صحت کی سہولتیں ملی۔ اس لیے جب فوج نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی، ترکی کی فوج نہایت طاقتور تھی، لیکن جب اس نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی تو عوام سڑکوں پر آ گئے اور وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے۔ عمران خان صاحب جتنی بھی کوشش کر لیں، وہ کبھی عوام کو مجبور نہیں کر سکتے، لا نہیں سکتے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ عوام اس وقت ان کا ساتھ دے گی جان کے ساتھ جب یہ لوگ عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں گے، عوام کی زندگی بہتر ہوگی، تعلیم کی سہولت، صحت کی سہولت، انفراسٹرکچر کی بہتری، اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں گے۔ جس دن ہمارے یہ عوامی لیڈران سمجھ گئے اور ان کا لائف اسٹائل عوامی ہوگا، کیا عمران خان اپنے اتنا بڑا محل، ان کی عمر بھی 70 سال ہو گئی، اب زندگی کا کوئی پتہ نہیں، وقف کر دیں عوام کے لیے، اتنے بڑے محل کو کسی پارک میں تبدیل کر دیں، کسی یونیورسٹی میں تبدیل کر دیں، کسی اسپتال میں تبدیل کر دیں، عوامی سہولت کی کوئی جگہ بنا دیں، اور 1-2 کمروں کے فلیٹ میں آ کر عوام کے درمیان رہیں، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، خود لیڈ کریں ہر چیزوں کو۔ اگر عوام ڈنڈے کھا رہی ہے تو پہلے وہ کھائیں، تب عوام ان کی خاطر ٹینکوں کے آگے بھی لیٹ جائیں گی، اور پھر کسی فوجی حکمران کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ کسی مقبول سیاسی لیڈر کو ہٹا سکے، عوام درمیان میں آ جائیں گے۔ لیکن جب تک یہ نہیں ہوگا، یہ لیڈران اپنا روش چینج نہیں کریں گے، عوام کی بہتری کے کام نہیں کریں گے، عوام کی زندگیوں میں تبدیلیاں نہیں لائیں گے، کبھی بھی یاد رکھیں کہ عوام ان کی خاطر گولی نہیں کھائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔